صحیح. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, تو یہ کم نومبر اینڈ پینک سٹارٹس, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ہے؟ ادھر سے علی امین گنڈا پور کہتا ہے اس دفعہ ہم گھر والوں کو کہہ کے آئیں گے کہ بھئی اگر ہم نہ آئے تو ہماری غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دینا اور کفن باندھ کر نکلیں گے. اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنے کے اس میں سنجیدہ ہیں. دوسرا, جہاں پہ وہ تکیہ کیے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی آوازیں کس رہے ہیں, مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب پر. جی میرے خیال میں تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اندرونی طور پر وہ کافی خلفشار کا شکار ہے. نہ ان کی کوئی ڈائریکشن ہے اور نہ ان کے اندر کوہیژن ہے. ایک ان کے اندر فیکشنلزم بہت ہو چکا ہے. ایک فیکشن کوئی ایک بات کرتا ہے تو دوسرا اس کی نفی کرتا ہے. یہ جو لفاظی کا استعمال ہے کہ ہم جنگ کے لیے آئیں گے اور ہم نے گھر والوں کو اپنے کہہ دیا ہے کہ ہمارے جنازے پڑھ لینا, یہ لفاظی سیاسی اور پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کی استعمال کرتی نہیں ہے. ہمیشہ وائلنس سے دور رہنا چاہیے. جو ایک پیسفل رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے آپ اسی کو پروموٹ کریں, اور اسپیشلی تحریک انصاف کو تو اس معاملے میں ذرا زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہ ایک 9 مئی والے واقعے سے ایک ان کا پس منظر موجود ہے کہ جس سے لوگ فوراً یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر وائلنس کی طرف تحریک یا پروٹیسٹ جائے گا تو اس کے نتیجے میں پھر ماحول اور خراب ہوگا. تو تحریک انصاف کو ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. لیکن ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, سیاسی مخالف ہمارے ضرور ہیں, ان کو ہم تو یہی رائے دیں گے کہ اس طرح کی لفاظی سے پرہیز کیا جائے. باقی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی شاید کوئی بات چیت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے جس کے ہمیں کچھ اشارے بھی ملے ہیں. بشرا بی بی, حالانکہ میں خوش ہوں ان کی رہائی پہ, کبھی بھی سیاسی معاملات کو اس حد تک آگے نہیں لے کے جانا چاہیے کہ گھریلو خواتین اس کی لپیٹ میں آ جائیں. یہ اطمینان کی بات ہے کہ ان کو رہا کیا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی رہنما اور خصوصاً عمران خان صاحب کی جماعت سے تعلق رکھنے والے سینئر لوگ کسی اگر مقدمے میں رہا ہوئے ہیں تو جیل سے باہر قدم رکھتے ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو کہیں پر کچھ نہ کچھ تو بدلا ہے, اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس صورتحال کو مزید آگے کیسے لے کر چلتی ہے. اور جو حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں, خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہوگا. جی صحیح. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, حکومت بھی ڈینائی کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی ڈینائی کر رہی ہے, ڈیل بھی نہیں ہے, ڈھیل بھی نہیں ہے, تو لیکن پھر بھی امیدیں بہت زیادہ لگائی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے نومبر سے. دیکھیں, نومبر کے اندر اگر آپ کا اشارہ امریکہ کے صدارتی الیکشنوں کی جانب ہے تو یہ پھر ایک اور میرے خیال سے بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے. مس کیلکولیشن اس وجہ سے ہے کہ ایک زمانہ تھا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکن انفلوئنس پاکستان کی پالیٹکس میں رہا ہے, لیکن اس وقت ان کا انٹرسٹ بھی تھا ریجن میں. افغان وارز چل رہی تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کیوس نہ ہو, اور ایک اس وقت میں ایک ڈیموکریسی کے ساتھ کمٹمنٹ بھی تھی. لیکن اب معاملات تو یکسر بدل چکے ہیں. جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. امریکہ کا اس ریجن کے اندر انٹرسٹ نہیں رہا. تو یہ بھی ایک میرے خیال سے کافی بڑی مس کیلکولیشن ہے تحریک انصاف کی کہ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد کوئی ان کے لیے صورتحال تبدیل ہوگی. صورتحال تبدیل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے ان کے پاس, اور وہ راستہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنی تلخیوں کو کم کریں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے یہ ساری چینجز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن آج بھی سوال وہی ہے کہ لوئر جوڈیشری کی طرف ابھی تک توجہ نہیں گئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن بینچ بنے گا تو پھر اس میں ججز کی تعداد بڑھانی پڑے گی آپ کو, کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو سننے پڑیں گے. لیکن جو کرٹیسزم ہے حکومت پر, آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ججز لا کر فائدہ لینا چاہتی ہے حکومت؟ جی شکریہ ضمیر بھائی. اس میں حکومت کی جانب سے جو پہلا دعویٰ کیا گیا, جو بنیاد فراہم کی گئی ان امینڈمنٹس کے لیے, ان بڑی آئینی تبدیلیوں کے لیے, وہ یہ تھی کہ ملک میں کیسز کا بیک لاگ بہت زیادہ ہے, عدالتوں میں لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں مشکلات درپیش ہیں. لیکن جب ہم ڈیٹا اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سپریم کورٹ میں اس وقت جو پینڈنگ کیسز کی تعداد ہے وہ تقریباً 60,000 کے لگ بھگ ہے, اور تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب ملک کی چاروں پروونشل ہائی کورٹس جو ہیں ان میں اس وقت پینڈنسی ہے.
اور جو میجورٹی 2 ملین سے اوپر کے کیسز کی جو پینڈنسی ہے وہ ہماری لوور جوڈیشری میں ہے، چھوٹی عدالتوں میں ہے، سیشن کورٹ اور سول کورٹ میں. تو جہاں پر عوام کو سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے جن عدالتوں سے، ہم نے دیکھا ہے ان آئینی ترمیم اور یہ جو لیجسلیشنز لے کے آئی جا رہی ہیں ان سے براہ راست عوام کو اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں. جہاں پر سب سے زیادہ پینڈنسی ہے اس کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی. تو یہ حکومت کا دعویٰ تو جو سٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار ہیں، وہ اس کا پول کھول دیتے ہیں. مقصد مجھے تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کورٹ پیکنگ کرنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ میں جو توازن حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے حق میں نہیں ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں، مزید ججز کو لا کر اس سارے بیلنس کو ٹلٹ کرنا چاہتے ہیں. تو حکومت کی نیت پہ تو بہت اس وقت کرٹیسزم کا بھی ان کو سامنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر امینڈمنٹس لے کر آ رہے ہیں، اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کیسز کی جو فکسیشن ہے اس کو بھی اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے اور عدلیہ کو مکمل طور پر ایگزیکٹو کے تابع کرنے چاہتی ہے. اور یہ حکومت کی جو خواہش ہے یہ انفارچونیٹلی ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز ہے اس سے مکمل طور پر کانفلکٹ کرتی ہے. اس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سیریسلی کمپرومائز ہو رہی ہے، اور یہ جو تابع کرنے کی کوشش ہے عدلیہ کو، اس کے اچھے نتائج نہیں سامنے آئیں گے. بالکل صحیح. کوئک کومنٹ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس کے تحت چیف جسٹس اپوائنٹ کرنے کا اختیار آ گیا اور اس کمیٹی نے ان کو بھی اپوائنٹ کر دیا، وہ بھی اب سکون ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی لگ رہا ہے آپ کو کہ فرکشن ہے جس سے خوف کھایا جا رہا ہے حکومت کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، کہ بھئی یہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑے گا؟ بنیادی طور پہ تو میرے خیال میں وہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. حکومت کو اپنی لیجٹمیسی کا ایک شک بھی ہے، اس کا خوف بھی ہے، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر جوڈیشری کو تابع نہ لایا گیا تو جو ان کی اپنی وجود میں آنے اور 8 فروری کے الیکشن کے جو نتائج ہیں شاید ان کے اوپر کوئی اثر پڑ سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جہاں پر حکومت ایک بہت بڑی پبلک سینکشن سے وجود میں نہ آئی ہو، اس کی لیجٹمیسی کے اوپر بہت سے سوالات ہوں، تو پھر حکومت کا یہ کچھ کرنا سمجھ میں آتا ہے. صحیح. لیکن اس کے ایونچولی نقصانات کیا ہوں گے؟ ظاہری بات ہے حکومت کی اپنی جو توقعات ہیں وہ تو پوری نہیں ہوئی. شاید ان کا خیال تھا کہ کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ یا افریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے بعد ریزائن کر جائیں گے، اور حکومتی وزراء اور حکومتی سینئر لوگ اس معاملے پر آن ریکارڈ بھی ہیں، اور وہ ریزگنیشن تو سامنے نہیں آئے. تو اب یہی سوچا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس ساری صورتحال کو کورٹ پیکنگ کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر امینڈمنٹ کر کے اپنی لیجٹمیسی کے اوپر سوال اٹھانے سے بھی عدالتوں کو روکا جائے اور ان کو تابع بھی کیا جائے.